ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مطلب بس نکاح نامے پہ ہی سائن ہوئے تھے، ایجاب و قبول زبانی تو نہیں ہوا تھا۔ قانونی طور پہ تم میری بیوی ہو، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار ایجاب و قبول ہو جاتا۔ وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ دیکھو، قانونی طور پہ تم میری بیوی ہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہم حلال ہیں بالکل، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میں اسے گھور کے دیکھنے لگی تو وہ گھبرایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں سوچنے لگی کہ اس دن واقعی ہمارے بیچ میں ایجاب و قبول تو ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم کراہا۔ اف، ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے کراہنے لگا۔ میرا ذہن بھٹکا۔ کیا ہوا؟ کیا بہت درد ہے؟ میں نے اس کے بازو کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ہاں بہت درد ہے، وہ والی میڈیسن دینا مجھے۔ اس نے سامنے رکھی میڈیسن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی میڈیسن اسے دی اور پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ اس نے پانی پیا، دوا کھائی، پھر کہنے لگا تم سو جاؤ، میں خود مینیج کر لوں گا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کنزا۔ دیکھو، قانونی طور پہ ہم میاں بیوی ہیں، بلیو می، اور ہمارا 100% نکاح ہوا ہے، اور دل کی تسلی کے لیے میں چند دن میں مولانا صاحب کو لے آؤں گا، تو بس ہم ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور پھر دیکھو نا، کتنا بڑا میس بھی تو کریٹ ہو گیا۔ تمہارا بھائی اس وقت بہت غصے میں ہے، میرے بابا بھی غصے میں ہے، لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرے گا ان لوگوں کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ میں خود اپنے بابا کو راضی کروں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بلیو می۔ تمہیں میرے گھر پہ وہی عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ میرا یقین کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی، لیکن میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ ایجاب و قبول نہیں ہوا، مگر سائن تو ہوئے تھے، لیکن سائن ہم دونوں نے کیے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی تیسرا تو موجود نہیں تھا۔ کسی وکیل کے سامنے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، نہ کسی مولانا کے سامنے۔ تو کیا صرف نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور اگر نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اسے ایجاب و قبول کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر قانونی طور پہ ہم میاں بیوی ہیں تو پھر یہ کیوں چاہتا ہے کہ مولانا صاحب کے سامنے ایجاب و قبول ہو؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ پچھلے 20 دن سے میں یہاں ہوں، اور بقول اس کے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اور جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس کے نکاح میں بھی ہوں تو پھر وہ میرے قریب آنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ بڑے آرام سے اس نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں الگ کمرے میں سوؤں؟ جب میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں تو میں تم سے اپنا حق کیوں نہ لوں؟ ایک شخص جو آپ سے بہت محبت کرتا ہو اور پھر وہ آپ سے نکاح بھی کر لے، گھر میں آپ کے ساتھ بھی رہتا ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ سے دور رہے اور ایک بار بھی پاس آنے کی کوشش نہ کرے؟ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے ہر رویے کو بیٹھ کے سوچنے لگی۔ دیکھو، میں بس نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں، لیکن میں بنا نکاح کے تمہیں یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا۔ تم بس اس نکاح نامے پہ سائن کر دو، میں تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا ہوں۔ نکاح نامے کی کاپی ہے میرے پاس، دکھاؤں تمہارے بھائی کو؟ ابھی تماشا لگ جائے گا، سمجھی نا؟ جتنی جلدی ہو سکے رافع کو انکار کر دو۔ کنزا، تم ابھی بس میرے سامنے رافع کو فون کر کے انکار کرو، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایک شخص جو میرا شوہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیوں میرے دوسرے نکاح سے اتنا پریشان تھا کہ رات کو میرے گھر آ گیا کہ میں جلدی سے رافع کو انکار کر دوں؟ اسے تو بے فکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی دوسرے شخص سے نکاح کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر بالفرض کر بھی لیتی تو دوسرے نکاح کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو پھر وہ اتنا پریشان اور بے چین کیوں تھا؟ مجھے دھمکیوں پہ دھمکیاں دیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر تک آ گیا، میرے بھائی کی نظر میں ہیرو بننے کی کوشش بھی کر لی، اور اس دن جب مدثر بھائی نے اسے دیکھ لیا تو اسے واقعی برا لگا تھا۔
تبھی تو وہ او شٹ کہہ رہا تھا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ ان 20 دنوں میں اس نے ایک بار بھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی. اتنا تو شریف نہیں ہے کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہ کرے. کچھ تو ہے ایسا جو مجھ سے چھپا رہا ہے. یہی سوچتے سوچتے میں سو چکی تھی. صبح اٹھی تو 8:30 بج رہے تھے. میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو کامیار اپنے کمرے میں ہی تھا. میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا. مجھے یوں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کے بری طرح سے چونکا. تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ شاید اس لیے گھبرایا کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی. تم تیار کیوں ہو رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں کمرے کے اندر آ گئی. اس نے جلدی جلدی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کیے. جاب پہ جا رہا ہوں. اور میں نے کہاں جانا ہے؟ تم پلیز ناشتہ بنا دو. میں اس کے پاس آ گئی. وہ ٹائی باندھنے لگا تھا. میں نے ٹائی اس کے ہاتھ سے لے لی. مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. میری خاطر اتنا گہرا زخم لگ گیا تو میں آج چھٹی کر لیتے نا. نہیں 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 نئی نئی جاب لگی ہے، چھٹی نہیں کرنا چاہتا. تم پلیز باہر جاؤ، میرے لیے ناشتہ بنا دو. اس نے میرے ہاتھ سے ٹائی لینی چاہیے لیکن میں نے نہیں دی. تم میری خاطر اتنا کچھ کر رہے ہو، میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے. میں نے ٹائی اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا اور اس کی ٹائی باندھنے لگی. وہ بے حد بدحواس لگ رہا تھا، مجھ سے نظریں چرا رہا تھا. اسے ٹائی باندھنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی. اس کے لیے ناشتہ بنایا، ٹیبل پہ رکھا. وہ کمرے سے باہر آیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا. میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی. وہ ایک دم سے پیچھے ہوا. کیا ہوا؟ میرے بیٹھنے پہ تم اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ میری بات سن کے کہنے لگا پہلے کبھی کبھی تم یوں میرے ساتھ نہیں بیٹھی، اس لیے جھٹکا تو لگے گا نا. پتہ نہیں اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی. ہاں، جب تم نے میری خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتی ہوں. میری بات سن کے کہنے لگا میں خود ناشتہ کر لوں گا. اور تم بیوی ہو میری تو تمہاری عزت اور جان کی حفاظت تو کرنی تھی نا مجھے. وہ پھر بھی مجھ پہ یوں رشتہ جتا رہا تھا جیسے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہو. ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں. بار بار اس رشتے کو جتا کے تم مجھے تسلی دے رہے ہو یا خود کو؟ کیا 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 مطلب؟ وہ بوکھلایا. ارے کوئی مطلب نہیں، تم ناشتہ کرو. اس کا ناشتہ کرنا مشکل ہو رہا تھا. کامیار، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. ہاں بولو. اس نے چائے کا کپ ہونٹوں پہ لگاتے ہوئے کہا. کامیار، تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تو غلط تھا، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ دی. لیکن کیا؟ لیکن نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے نا. نکاح نامے پہ میں نے سائن بھی کیے تھے، تم نے بھی کیے تھے، اور قانونی طور پہ تم نے اس نکاح نامے پہ اسٹیمپ بھی لگوا لیے ہوں گے. یہی کہا تھا نا تم نے؟ میری بات پہ پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھرے. ہاں، میں نے کہا تو قانونی طور پہ تو ہم میاں بیوی ہیں. تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھو، میرے گھر والوں نے بھی مجھے قبول نہیں کیا اور تمہارے گھر والوں نے بھی. میں نہیں جانتی کہ تم یہ سب کچھ کیسے ٹھیک کرو گے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ بھروسہ کر لوں. اگر تم میری خاطر اتنا کچھ کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، میری ضرورت کی ہر چیز کو پورا کر رہے ہو، تو پھر مجھے بھی اپنا دل تمہاری طرف سے صاف کر لینا چاہیے. میری بات سن کے جیسے اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا. اس نے گہری سانس لی. کنزا، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز تم اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو. میں سچ مچ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. چائے وہ پی چکا تھا. اس کا ہاتھ صوفے پہ تھا، رخ میری طرف تھا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی ڈائلاگز بولتا یا مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کسی کرنٹ کی مانند اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے پیچھے کیا. فوراً سے کھڑا ہو گیا، پھر اپنی گھڑی دیکھنے لگا. وہ میں اب لیٹ ہو رہا ہوں، آ کے بات کروں گا، یہ کہہ کے چلا گیا. میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے. اس کے جاتے ہی میں اس کے کمرے میں گئی. اس کی الماری کھول کے اس کے کپڑوں کے نیچے ادھر ادھر ہر جگہ میں وہ نکاح نامہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی.
جس پر اس نے مجھ سے سائن کروائے تھے۔ میں اس وقت اتنی نروس تھی، اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح نامے پہ لکھا کیا ہے۔ مجھے بس گھر جانے کی جلدی تھی، مجھے اس وقت اپنی عزت کی پرواہ تھی، لیکن مجھے اس کے کپڑوں میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے اس کی الماری کا دراز کھولا، وہاں اس کے ڈاکیومنٹس تھے، میں نے سارے صفحے پلٹ کے دیکھے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کہیں پہ بھی نکاح نامہ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور اس کے پاس نکاح نامہ ہو ہی نہ؟ اپنا لیپ ٹاپ، اپنا موبائل وہ ساتھ لے کے جاتا تھا۔ مجھے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ملا جو میرے دل کو تسلی دے سکتا۔ اس کا رویہ، اس کی حرکتیں، سب کچھ میری عقل اور فہم سے باہر تھا۔ شاید اس نے میرے ساتھ کوئی ڈرامہ رچایا تھا، اور بہت برا ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے اتنی ذہنی تکلیف میں رکھا کہ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی تھی، میں روتی رہتی تھی، اور آج وہی کیفیت میں نے اس کے چہرے پہ دیکھی، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی۔ بہت ہو گیا مسٹر کامیار، بہت کھیل کھیل لیا تم نے میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ۔ اب میری باری ہے۔ آج تک تم نے ایک زبردستی کی محبت مجھ سے کی، میری مرضی کے خلاف تم سب کچھ کرتے چلے آئے، لیکن جو کھیل آج سے میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی نہ تم جی سکو گے نہ مر سکو گے۔ ایک لڑکی کس چیز سے ڈرتی ہے؟ اسی چیز سے کہ اس کی عزت برباد نہ ہو، وہ بدنام نہ ہو، برسوں سے اس کے ماں باپ کی نظر میں جو بنی ہوئی عزت ہے وہ خاک میں نہ مل جائے۔ اور تم نے میرے گھر والوں کی نظر میں میری عزت زیرو کر دی۔ تمہارے بابا آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارا کیا گیا؟ تمہارا کچھ بھی نہیں گیا۔ ہاں، تمہیں شاید خدا کا خوف ہے، تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ تم مجھے اتنی مہلت کبھی بھی نہ دیتے۔ شاید تمہارا باپ دیندار ہے، اس لیے تمہیں بھی اتنا تو پتہ ہے کہ تم نے جھوٹا ڈرامہ میرے ساتھ رچایا ہے، اور اس میں نکاح نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تم نے صرف مجھے ڈرایا ہے، مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں رافع کو شادی سے انکار کر دوں، اور تم اپنے اسی پلان کو کامیاب کرنے کی خاطر بار بار میرے گھر آتے تھے۔ یہاں میں رافع کو انکار کرتی، وہاں تم اپنے ماں باپ کو راضی کر کے میرے گھر رشتہ دے کے بھیج دیتے۔ میرے بھائی کی نظر میں تو تم ویسے ہی ہیرو بن گئے تھے کیونکہ تم نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پہ حملہ بھی تم ہی نے کروایا تھا۔ اس لیے رافع سے شادی سے انکار پہ جب تمہارا رشتہ میرے لیے آتا تو میرا بھائی تو دل و جان سے قبول کر لیتا۔ کتنا اچھا پلان بنایا تھا نا تم نے۔ سانپ بھی مر جاتا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ تمہارے گھر والے رشتہ لے کے آتے، میرا بھائی مان جاتا، اور میں بے وقوفوں کی طرح یہی سمجھتی رہتی کہ میں آلریڈی تمہارے نکاح میں ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ میرا نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے، اور تمہارا اور میرا نکاح ہو جاتا، شادی ہو جاتی، اور تم مجھے عزت سے گھر لے جاتے۔ لیکن کیا ہے نا کہ ایک قانون اللہ کا بھی ہے۔ شاید میرے سامنے تمہارا یہ سچ آنا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا۔ مدثر بھائی نے تمہیں دیکھ لیا، ایک تماشا لگ گیا، اور اب تم میرے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ اب ایک ایکٹنگ میں تمہارے ساتھ کروں گی جو تم ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو میں نے بڑی بے دردی سے صاف کیا تھا، کھانا بنایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کی، اس کے کمرے کو بھی صاف کیا، اس کے کپڑے بھی دھوئے، وہ سب کام جو ایک بیوی کرتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے ایک براؤن کلر کا جوڑا نکال کے پہنا، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ میک اپ کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ میں وہ بھی کر لیتی۔ پھر میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی مین دروازہ کھلا، میں مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ وہ مجھے اس حلیے میں دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑا۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں دروازہ کھول کے اندر نہ آ جاؤں۔ 15-20 منٹ بعد وہ نہا کے باہر نکلا۔ کھانا کھانے کے دوران میں اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ کھسک کے پیچھے ہٹا، کہنے لگا، وہ میں سوچ رہا تھا کہ کل جمعہ ہے تو کل مولانا صاحب کو لے آتا ہوں،
ایجاب و قبول بھی ہو جائے گا، ہم دونوں کو بھی تسلی ہو جائے گی، اور میرے چند دوست بھی آئیں گے، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ دل کی تسلی کے لیے۔ میں نے کہا اچھا، لیکن میرے دل میں تو ایسی کوئی خلش ہے ہی نہیں۔ دیکھو نا، قانونی طور پہ تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں مطمئن ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایجاب و قبول کرنا کوئی لازمی بات ہے۔ ارے یہ جو سائن ہوتا ہے نا، یہ ایجاب و قبول ہی تو ہوتا ہے، وہ میں نے بھی کیا، تم نے بھی کیا، بس ہو گیا نکاح۔ اب میں مزید ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے، تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور میں اپنا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف کر چکی ہوں۔ میری بات نے اس کا رنگ اڑایا تھا، اس کا نوالا حلق سے نیچے اترنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے پانی کا گھونٹ پیا، باقی کا کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ کنزا دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں ایک بار یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہت مضبوطی سے پکڑا تاکہ وہ چھڑوا نہ سکے۔ یہ دیکھ کے وہ گھبرایا۔ میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا؟ کیا ہم ابھی ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں؟ یہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے نا کامیار، یہ ایجاب و قبول ہی تو ہوتا ہے۔ دیکھو نا، تم نے سائن کیے، میں نے سائن کیے، پھر تم نے عدالتی کارروائی بھی کروا لی، ہمارے نکاح نامے پہ حکومت کی سٹیمپ لگ گئی۔ حکومت پاگل تھوڑی ہے جو یوں ہی اس نکاح نامے کو منظور کر دے گی۔ میرا دل مطمئن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اپنے رشتے کا باقاعدگی سے آغاز کریں۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اب تو میں مان گئی ہوں۔ لیکن اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے کھینچ کے آزاد کیا۔ لیکن میں کل پھر بھی مولانا صاحب کو لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میرے دل کو یقین ہے کہ جیسے نکاح تم نے کیا ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ جب میں تمہاری بیوی ہوں تو پھر ہمیں ایک کمرے میں رہنا چاہیے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں ہے درد؟ اچھا کمرے میں آؤ، لیٹو، میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ اتنی محنت بھی تو کر رہے ہو نا میرے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا بازو پکڑتی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کنزا پلیز۔ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا، دروازے کو لاک کر چکا تھا، اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ آج مجھے بڑی پرسکون نیند آئی کیونکہ اس کی نیندیں میں اڑا چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں کمرے سے باہر آئی تو وہ کمرے میں تھا ہی نہیں، بلکہ گھر میں ہی نہیں تھا، جا چکا تھا، وہ بھی بنا ناشتہ کیے، وقت سے پہلے جا چکا تھا۔ شاید مجھ سے خوف کھانے لگا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ اسے بھی تو پتہ چلے خوف کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، ذہنی اذیت کس چڑیا کا نام ہے۔ میں اسے اتنا زج کرنا چاہتی تھی، اتنا پاگل کرنا چاہتی تھی کہ اپنے منہ سے اعتراف کرتا، اپنے منہ سے سچ بولتا۔ رات کو وہ کافی دیر سے گھر آیا، تقریباً رات کے 11 بجے، اور میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بھی میں کھا چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رکا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ میں نے کہا تم اتنی دیر سے آ رہے ہو، میں کیسے سو سکتی ہوں؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی، کھانا گرم کروں تمہارے لیے؟ کہنے لگا نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ حالانکہ ہونٹ خشک تھے، شکل سے لگ نہیں رہا تھا کہ کھانا کھا کے آیا ہے، لگ رہا تھا کہ اس کی بھوک ہی مٹ گئی ہے، اندر سے پریشان لگ رہا تھا۔ کنزا تم میرا انتظار مت کیا کرو، پلیز سو جایا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنی محنت کر رہے ہو میرے لیے، بیٹھو نا، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے شوہر کی تھکن ہمیشہ بیوی کے پاس بیٹھنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور تم ہو مجھ سے یوں دور بھاگتے ہو جیسے پتہ نہیں مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہے، اور تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بھی لگ جائے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کرو گے، میرے کندھوں میں بہت تکلیف ہے، بہت درد ہو رہا ہے، پلیز تھوڑے سے دبا دو۔
میری بات سن کے وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا۔ وہ میرے ہاتھ میں پہلے سے درد ہے، پتہ ہے نا تمہیں، زخم ٹھیک نہیں ہوا ابھی، میں تمہیں میڈیسن لا کے دیتا ہوں، پین کلر لا دیتا ہوں، تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لا دو پین کلر اور ٹیوب بھی لا دو اور لگا بھی دینا۔ اس سے پہلے کہ اس کے قدم مین دروازے تک جاتے، میری بات سن کے اس کے قدم وہیں جمے، پلٹ کے میرے پاس آیا۔ نہیں میں نہیں لگاؤں گا، وہ تم خود لگا لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہارا مجھ سے پردہ ہے کیا؟ کیسی محبت کی ہے تم نے؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا میرے قریب آنے کو؟ ویسے تو میں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہوں، میری تصویر دیکھ کے ہی تم میری محبت میں عاشق اور دیوانے بن گئے تھے۔ کیا ساری زندگی یوں ہی گزار دو گے بنا مجھے چھوئے، بنا میرے قریب آئے؟ میں 2 قدم اس کے قریب آئی، وہ 4 قدم مجھ سے پیچھے ہٹا، مین دروازے کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ میں نے کہا تم تو یوں مجھ سے بھاگ رہے ہو جیسے میں تمہاری عزت لوٹ لوں گی۔ اس کی شاید برداشت ختم ہوئی۔ کنزا کل چھٹی ہے، میں کل ہر صورت میں مولانا صاحب کو گھر لے کے آؤں گا، ہم پھر سے نکاح کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، میں بار بار یہ نکاح کا کھیل نہیں کھیلوں گی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ویسے بھی سیٹرڈے نائٹ ہے، آج میں تمہیں بخشوں گی نہیں، اور میں تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم الگ کمرے میں سو۔ سچ سچ بتاؤ، نیند آ جاتی ہے تمہیں کیا؟ تمہیں میرا قریب آنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہتا؟ میں جان بوجھ کے آج ایسی باتیں کر رہی تھی، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی وحشت دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے خود کو ضبط کر رہا تھا۔ اپنے گلے سے میرا دوپٹہ اتارا اور مجھ پہ دے دیا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ شاید یہ اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا بہت محبت کرتی ہوں، کمرے میں آؤ نا، تمہیں بتاتی ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ میری آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ کیا تمہیں ابھی بھی میری محبت پہ شک ہے؟ اپنا دوپٹہ تمہارے سامنے اتار چکی ہوں اور اپنی محبت کا ثبوت تمہیں کمرے میں جا کے دوں گی نا۔ چلو نا، آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر نکاح کر لو مجھ سے، بڑی بے بسی سے بول رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا کر تو چکی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کے اس کے رخسار پہ گرے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے دور رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور تمہاری باتیں میرا صبر ختم کر چکی ہیں کنزا۔ میرا تم سے کوئی بھی نکاح نہیں ہوا تھا، تم میری کچھ بھی نہیں لگتی۔ جن کاغذ کے ٹکڑوں پہ میں نے تم سے سائن کروائے تھے وہ نکاح نامہ نہیں تھا، وہ میرے بابا کے آفس کے کچھ ڈاکیومنٹس تھے جو مجھے ایک کلائنٹ سے سائن کروانے تھے۔ تم مجھے بازار میں نظر آ گئیں اور پھر ایک زوردار تھپڑ میں نے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ بے شرم انسان، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی خود پہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسے شخص سے محبت کروں گی؟ تم جیسے کم ظرف سے محبت کروں گی؟ مجھے پتا تھا کہ تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ پچھلے 4-5 دن سے میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہو، مجھ سے نکاح کر چکا ہو، مجھے دیوانہ وار چاہتا ہو، وہ کیسے مجھ سے اتنا دور رہ سکتا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ پچھلے 1 مہینے سے تم اس گھر میں میرے ساتھ رہ رہے ہو، خود کو میرا شوہر کہہ رہے ہو، کیا ایک بار بھی تمہارے ضمیر نے تمہیں جھنجھوڑا نہیں؟ تم پہ لعنت ملامت نہیں کی؟ یا تم اپنے ضمیر کو بھی بیچ چکے ہو؟ میں تمہیں اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی کامیار، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ کنزا آئی ایم سوری۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ سوری؟ تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا ایک سوری مجھے میری عزت واپس دلا سکتا ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اسے میں نے دروازے سے پیچھے دھکا دیا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے پاس، تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ میں دروازہ کھولنے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑی۔ نہیں، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، رات کے 12 بج رہے ہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔
تمہیں مجھ پہ غصہ ہے نا، تمہارا حق بنتا ہے، ایک کے بجائے 10 تھپڑ مار لو، تمہارا مجرم ہو جو چاہے سزا دے دو، لیکن میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی کلائی زبردستی اس کے ہاتھ سے چھڑوائی۔ تم نے جتنا مجھے دھمکانا تھا نا، دھمکا چکے تم، جس حد تک گرنا تھا نا تم گر چکے۔ کیا کر لو گے اب تم؟ اب مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے اپنی زندگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی عزت کی۔ میرے ماں باپ کے سامنے تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری بھیک میں دی گئی عزت، اپنے پاس سنبھال کے رکھو اور میرے راستے سے ہٹو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ میں نے انگلی دکھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ کہنے لگا میں کل صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، تمہارے باپ کو، بھائی کو، سب کو سچ کہہ دوں گا، لیکن اس وقت میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا باپ، میرا بھائی تمہاری بات پہ اعتبار کریں گے؟ جن کی بہن کے ساتھ تم پچھلے 20-25 دن سے ایک گھر میں رہ رہے ہو، تم میری پاک بازی کا ان سے کہو گے اور وہ یقین کر لیں گے۔ کون یقین کرتا ہے؟ کون یقین کرے گا؟ کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میں اپنے گھر جا بھی نہیں رہی۔ تمہارا شوق ہو گیا نا پورا، تم نے محبت کرنی تھی کر لی، مجھے برباد کرنا تھا کر لیا۔ یہ چاہتے تھے نا تم کہ رافع مجھ سے شادی نہ کرے، تو مجھ سے شادی نہیں کرے گا وہ۔ اب میرا راستہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کی رات تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، میں تمہیں رات کے اس پہر باہر جانے نہیں دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ پیچھے ہٹو کامیار ورنہ وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں لے جا کے اس نے بیڈ پہ پھینکا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کامیار دروازہ کھولو، میں توڑ دوں گی دروازہ، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، میں خون پی جاؤں گی تمہارا، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بول رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے چھت پہ کھلنے والی کھڑکی کو بھی کسی نے باہر سے بند کیا ہے۔ وہ میرا کمرہ مکمل طور پہ بند کر چکا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف آئی، کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھی، جیسے باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی ہو۔ کافی دیر میں کبھی کھڑکی بجاتی رہی، کبھی دروازہ، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھک ہار کے میں بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ روتے روتے میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ باہر صوفے پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور اس بار میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر تمہارا بھائی جو مرضی کر لے، مجھے پولیس کے حوالے کر دے یا جان سے مار دے، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ محبت یک طرفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ سامنے والے سے اجازت لینی چاہیے کہ تمہیں چاہوں یا نہ۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے اپنی وہی شال میرے اوپر لپیٹی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ٹیکسی میرے گھر کے سامنے رکی، اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا۔ میں ابھی بھی پچھلی نشست پہ بیٹھی تھی۔ وہ پہلے خود باہر نکلا، پھر مجھے باہر نکالا۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ حریم نے کھولا تھا۔ مجھے اور کامیار کو دیکھ کے وہ گھبرائی، پھر میرے ساتھ لپٹ کے رونے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ دوبارہ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے سب کچھ بتا دیا تھا مدثر کو، اور نور نے بھی ساری سچائی بتا دی تھی۔ مدثر تمہیں 2 دن سے تلاش کر رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ لگی تھی، روئے جا رہی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے میرے آنسو خشک ہو گئے ہوں۔ تبھی میرے والدین صحن میں آئے، مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئے۔ میری ماں نے مجھے گلے لگایا، ہمیں معاف کر دو۔ تبھی مدثر بھائی بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ مجھے دیکھ کے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ کامیار بھی اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگے تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ تم مجھے اسی وقت بتاتی کہ تمہیں کوئی لڑکا پریشان کر رہا ہے۔ ان کی بات سن کے ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا سارا مسئلہ یہی ہے بھائی کہ ہمارے معاشرے میں غیرت مند بھائیوں کی بہت زیادتی ہے، اور ان غیرت مند بھائیوں میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا کہ بہن کی بات سن سکے۔ آپ نے کبھی اتنا اعتماد دیا ہی نہیں، نہ آپ نے، نہ ابا نے، نہ امی نے۔ آپ نے ہمیں شروع سے ڈرایا
کہ ایسا مت کرو یہ ہو جائے گا، ایسا مت کرو وہ ہو جائے گا۔ باپ بھائی کی عزت بیٹی اور بہن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی غصے کا بہت تیز ہے، اگر تم نے کچھ بھی ایسا کیا تو تمہیں زندہ مار ڈالے گا۔ ایسی باتیں سن سن کے ہم لڑکیاں اندر ہی اندر خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس جیسے کامیار جیسے لڑکے ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے ذرا سا بھی اعتماد دیا ہوتا تو میں بلا جھجک آپ کو سب کچھ بتا دیتی، پر پھر آپ نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ نہ میری بات سنی، نہ حریم کی بات سنی، اور مجھے اسی شخص کے ساتھ گھر سے نکال دیا جو میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مدثر بھائی چپ تھے۔ میری والدہ کامیار کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اتنی بڑی کہ شاید کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، جو چاہے سزا دے دیں۔ میں نے آپ کی بہن کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ چاہیں تو میں کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ جیسی یہ یہاں سے گئی تھی یہ ویسی ہی واپس لوٹی ہے۔ مدثر بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو تو میں ویسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ مدثر بھائی اسے مارنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ کچھ دیر مدثر بھائی کے مارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد وہ شاید اسے گھر سے نکال چکے تھے۔ حریم میرے پاس ہی بیٹھی رہی، خود بھی روتی رہی، میرے بھی آنسو صاف کرتی رہی۔ پتہ نہیں قصور کس کا تھا، کامیار کا یا مدثر بھائی کا یا ہمارے معاشرے کا، جہاں عورت کو اس کے سگے رشتے اتنا اعتبار نہیں دیتے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اسے کس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے۔ اگر کبھی کوئی لڑکی اپنے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کا ذکر کر بھی دے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چپ، کسی کو بتانا نہیں، آئندہ وہاں کبھی بھی مت جانا، اور ہاں غلطی سے بھی اپنے باپ اور بھائی سے کچھ نہ کہنا ورنہ غضب ہو جائے گا۔ غضب اس وقت نہیں ہوتا، غضب اس وقت ہوتا ہے جب لڑکیاں میری طرح خوف زدہ ہو کے چپ ہو جاتی ہیں۔ جی تو پیارے پیارے ریڈرز، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، اس کا اینڈ یہیں تک ٹھیک ہے یا پھر ایک پارٹ اور ہونا چاہیے؟ کیا کامیار جیسے شخص کو معافی ملنی چاہیے؟ کنزا کو اسے معاف کر دینا چاہیے؟ مخلصانہ جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔